الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. کتاب حکمت کے چند کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اذیت دی اللہ اور اس کے رسول کو، وہ دنیا میں بھی لعین ہیں، لعنت کے مستحق ہیں، اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. کائنات کی ہر چیز میرے حضور کو پہچانتی ہے اور تکریم سے پیش آتی ہے، واحد انسان کے علاوہ، واحد انسان کے علاوہ. اس کو چاہے اٹھا کے خانہ کعبے کے اندر بھی بٹھا دو تو یہ اپنی خباستوں سے، منافقت سے باز نہیں آتا. ہم تو پگڑ وے کے اور داڑیاں وے کے بول جاتے ہیں. کائنات کی سب سے افضل ترین شے انسان ہے اور سب سے خطرناک چیز بھی انسان ہے، اسی لیے اس کو آستین کا سانپ کہا جاتا ہے. میں نے ایک جملے کے اندر بات سمجھا دی ہے. میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اتنے احسانات ہیں کائنات پر، دھرتی پر، کو گن ہی نہیں سکتا. اور جو لوگ ہمیں حضور کی محبت سے آشنا کرتے ہیں وہ بھی رب کا احسان ہے. اور ان احسانوں میں سے ایک احسان خادم حسین رضوی کی شکل میں ہم سے جدا ہو چکا ہے. رات سے رکھتے ہی اپنے وجود کو نہ ٹھنڈک کے اندر تبدیل کر رہی تھی اور میں موبائل پہ لگا ہوا تھا. کل تھانے کے اندر محفل میلاد تھی تو وہ نپٹانے کے بعد میں گھر آیا. نماز عشاء میں نے پڑھی جماعت کے بغیر، اور جماعت کے بغیر ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں. میں نے پتہ ہوتا کہ نقیب نے ایک نعت اور پڑھنی تو میں نماز تو مکمل کر لواں. ویسے پڑھی چلتے چلتے، جب جماعت سے نہیں پڑھنا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی تو نماز کا لطف ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹکرے رہ جاتی ہیں، نماز تو نہیں رہتی. میرے مہمان نے مجھے کہا جی پہلے گفتگو کر لیں، نماز بعد میں پڑھ لیں. میں نے کہا وہ فرض ہے، یہ مستحب ہے. اگر بغیر نماز کی گفتگو کروں گا تو روحانیت اور لطف ختم ہو جائے گا. میں تیزی کے ساتھ جمعے کی تیاری بھی کر رہا تھا. میرے دائیں طرف رسالہ کو شریعہ پڑھا تھا اور اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 28 پڑھی تھی، ضیاء النبی کی 5ویں جلد پڑھی تھی. اچانک میرے سامنے نیوز آئی خادم حسین رضوی صاحب انتقال فرما گئے ہیں. تو میں نے سب سے پہلے استاد محترم، استاد الصرف والنحو، حافظ علامہ محمد عاطف مشتاق رضوی صاحب کو فون کیا. انہوں نے کہا بھی ایسے ہے، میں کسی بھی سنی تحریک کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، نہ جماعت اہل سنت کے ساتھ، نہ تحریک اہل لبیک کے ساتھ، نہ دعوت اسلامی کے ساتھ، کسی تحریک کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ. میں فقط ایک سنی، حنفی، بریلوی، چشتی، نظامی، سیالوی ہوں. میرا کسی جماعت کے کسی لیڈر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں فقط ایک نیوٹرل قسم کا، معتدل قسم کا سنی حنفی بریلوی ہوں، بس یہ میرا تعارف ہے.
لیکن جو ہی وہ خبر میری آنکھوں کے سامنے گزری، میں زندگی میں پہلی مرتبہ 1.5 گھنٹہ رویا ہوں۔ کبھی بے چین ہو کے میں اٹھتا، کیونکہ خادم حسین رضوی صاحب بڑے تجلے اور ولولے کے ساتھ میرے حضور کی ناموس پہ پہرا دے رہے تھے۔ صبح ہوئی تو میری بیٹی جو 8ویں سال کے دوراہے پہ، اس نے کہا ابا جی آپ رات بڑے بے چین تھے، کیا ہوا؟ میں نے دست شفقت نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے سر پہ رکھا اور کہا، میں نے کہا بیٹا گزشتہ شب خادم حسین رضوی صاحب ہم سے روٹھ کے میرے حضور کے دامن الفت میں پناہ لے چکے ہیں۔ میری بیٹی نے میرا ہاتھ چھڑا کے کہا، ابا جان لبیک یا رسول اللہ، کہ حضور کا نام قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ اللہ نے ایک خادم حسین رضوی لیا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دوسرا خادم حسین رضوی عطا فرمائے گا۔ ایک عام سا شخص 700-800 کا واشن ویئر کا سوٹ پہنے، معذوری کی شکل میں ویل چیئر پہ بیٹھے، کالے رنگ کی ویسٹ کوٹ یا کوٹی پہنے، سر پہ کالے رنگ کا امامہ رکھے، 2.5 مرلے کے مکان کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پہ لبیک یا رسول اللہ کی مدد سے راج کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میرے حضور کی محبت کا اعجاز ہے۔ اقبال نے کہا تھا، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ سب سے بڑا کام میرے حضور کی ناموس کی حفاظت کرنا ہے، سب سے بڑا کام ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، جو حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے، مالکوں کا ہاتھ اس کی پشت پناہی کر رہا ہوتا ہے، مالک اسے گرنے نہیں دیتے۔ دین کا کام کریں بغیر کیڑے نکالے، بغیر حسد کیے، منٹوں کے اندر مالک صلہ عطا فرما دیں گے۔ اگر حسد کی پٹی کے اندر جلتے رہے، نہ اپنی قبر روشن ہوگی، نہ دل کو قرار ملے گا، اگلے کا نقصان کوئی نہیں ہوگا، وہ تو جائے گا۔ کسی نے کہا تھا، نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ عبدالستار نیازی صاحب کو پکڑ کر ڈسٹرکٹ قصور جیل کے اندر لایا گیا، تو ڈسٹرکٹ قصور جیل کا جو وارڈن تھا نا، اس نے کہا جی نیازی صاحب آپ کو سزائے موت۔ 1953 کے اندر عبدالستار نیازی صاحب کی سزائے موت، مولانا مودودی کو بھی سزائے موت سنائی گئی تھی، دونوں کو۔ تو عبدالستار نیازی صاحب مسکرائے، کہا بس سزائے موت؟ کہا اس وقت تک سولی پہ لٹکا کے رکھیں گے نیازی صاحب جب تک آپ کی گردن جھول نہیں جاتی۔ کہا بس اتنا سا کام ہے؟ کہا یہ کام کم ہے؟ کہا عبدالستار نیازی کی ایک جان ہے، کاش عبدالستار نیازی کے پاس 10,000 جانیں ہوتی تو حضور کی ختم نبوت پہ قربان کر کے چلا جاتا۔ ہمارے بڑے ایسے تھے، ایسے ترا نکلا ہوا تھا، 6.5 فٹ قد، باب السلام سے داخل ہونے لگے تو سامنے ایک مسلمان دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا نیازی صاحب سامنے حضور کی ذات ہے، ترا نیچے کر لیں۔ تو نیازی نے کہا جب غلام کی گردن جھکے گی آقا کے سامنے تو ترا بھی نیچے جھک جائے گا۔ اسی موقع پہ آپ نے کہا تھا، نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ میرے اور آپ کے ذمہ اذان دینا ہے، مسجد کے اندر کوئی آئے یا نہ آئے، مہینے بعد کسی نے نہیں آنا، جب پو یا ماں کی مگر کی سردی پڑے گی تو کسی نے نہیں آنا۔ وہ 4-5 دکھی لوگ ہوں گے جن کا نہ گھر کے اندر بسیرا ہے نہ معاشرے کے اندر بسیرا، انہوں نے آنا ہے۔ مولوی نے تنخواہ لینے کی لالچ آنا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا حضور کی محبت کو سینے کے اندر سجا کے دین کا کام کیا جائے۔ ہمارے بڑوں نے جس نہج پہ کام کیا ہے، خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ کا نام ان لوگوں کے اندر لکھا جائے گا۔ مجھے استاد گرامی قدر بتا رہے تھے کہ صبح 10 بجے سے، اب صبح 10 بجے سے مینار پاکستان جنازہ پڑھنے والوں کے لیے بھر چکا ہے اور جگہ باقی نہیں بچی۔ میں بلکہ اپنے نمازیوں کو کہہ رہا تھا، آج 1:50 پہ میں نے کہا 4 مرلے مولوی کی مسجد تھی اور 2.5 مرلے اس کی ملکیت تھی، 6.5 مرلے کے مولوی کا کل لاہور کی تاریخ کا جنازہ دیکھیے گا، یہ جنازہ رقص کر کے بتائے گا
جو مالکوں کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے معذوری کی حالت کے اندر ویل چیئر پہ بیٹھ کے 700-800 کا سوٹ پہن کے بیٹیوں کو تھپڑ مروا کے اپنے چہرے کو زدوکوب کر کے اور پولیس کے سیکورٹی گارڈ اٹھا کے خادم حسین رضوی کو 2017 دسمبر کی ٹھٹرتی ہوئی سردی کے اندر کوٹ لکھپت کی جیل کے فرش پہ پھینکا کرتے تھے، اور خادم رضوی معذور ہونے کے باوجود بھی اپنی چھاتی اور کلیجے پہ ہاتھ مار کے گنبد خضرا کے مکی کی طرف انگلی لہرا کے کہتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ۔ ہم نے سنا تھا شاپر قسم کے لوگوں سے اور دھاڑی دار طبقہ کے لوگوں سے جنہوں نے منبر کو داغدار کر کے رکھ دیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آج ہم نے اس کا عکس خادم حسین رضوی کی شکل میں دیکھا ہے کہ ایک شخص 4 دن پہلے فیض آباد کی سرزمین پہ جاتا ہے، اس کو 103 کا ٹمپریچر ہے، اس کو معذوری لاحق ہو چکی ہے اور نقاہت بھی ہے، اور تحریک کے قائدین منع کر رہے ہیں کہ مت جائیں، لیکن وہ کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جب جان مالکوں کی ہے تو مالکوں کے نام پہ دھج دیا جائے نا۔ آپ کو تو 10 منٹ انتظار کرنا پڑا ہے، تو چیم گوئیاں شروع ہو گئی ہوں گی، سیالی صاحب نہیں آ رہے، سچ بتائیں میں اسی وجہ سے نہیں آ رہا تھا کہ جب میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں تو نعتیں از سر نو دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں، چیم گوئیاں شروع ہو جائیں گی، دعا کریں فلانا کام کریں، لیکن نوعیت کا پتہ ہوتا ہے۔ ہم بھی مالکوں کی نوکری کرتے ہیں لیکن ان کے ٹکڑوں پہ پل کے کرتے ہیں۔ خادم حسین رضوی صاحب کو منع کیا گیا تھا، 103 ٹمپریچر ہے، نقاہت ہے اور کمزوری غالب آ چکی ہے، مت آئیں۔ کہا یہی تو وقت ہے محبوب کے قدموں پہ جان قربان کرنے کا۔ اور جو داستان محبت خادم حسین رضوی صاحب نے رقم کر کے مالکوں کے لیے سرفرازی کی ٹکٹ لی ہے، میں استاد گرامی قدر کو ابھی گاڑی کے اندر سنا رہا تھا، مجھے میرے والد کے ساتھ ہم کلامی کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے کہا ابا جی خادم حسین رضوی صاحب انتقال فرما گئے ہیں۔ میرے والد صاحب کہنے لگے بیٹا میں نے صبح خبر سنی ہے، تو میں نے کہا وہ دھرنے کے اندر گئے تھے اور ناموس اور تحفظ ختم نبوت کے پہرہ دار تھے۔ میرے والد صاحب کہنے لگے بیٹا خادم حسین رضوی نے کلمہ تو محمد عربی کا پڑھا تھا نا، جو کلمہ جس کا پڑھتا ہے اس پہ پہرہ دینا بھی جانتا ہے۔ میں نے کہا ابا حضور جنہوں نے 40,000 شیل برسائے تھے انہوں بھی تو میرے حضور کا کلمہ پڑھا تھا۔ تو میرے ابا نے کہا نہیں انہوں نے اسلام آباد پولیس کا کلمہ پڑھا تھا، محمد عربی کا کلمہ پڑھتے تو داڑھی والوں کی قدر و قیمت جانتے۔ کلمہ ایک ہے، ایک ہی پڑھتے ہیں نا، قادیانی بھی پڑھتے ہیں، اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، میں اور آپ ایک کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ حلق کے نیچے سے اتر کر کسی کے سینے کے اندر جاں گزی ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو 30 ستمبر 2005 کے اندر لے جاتا ہوں۔ 30 ستمبر 2005 آپ نے ایک نام سنا ہوگا، گجرات کا چھوٹا سا علاقہ جس کو ساروکی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہاں کے ٹیکسٹائل اور کلوزنگ مینجمنٹ کا انجینئر تھا غازی عامر عبد الرحمن چیمہ علیہ رحمہ، جس نے ایف ایس سی سر سید احمد خان کالج راولپنڈی سے کی، بی ایس سی اس نے فیصل آباد سے کی، اور بی ایس سی اس نے ٹیکسٹائل اینڈ مینجمنٹ کے اندر کی۔ بی ایس سی کمپلیٹ ہوئی تو ماسٹر آف ٹیکسٹائل اینڈ کلوزنگ مینجمنٹ کرنے کے لیے وہ برلن چلا گیا، جرمنی کے کیپٹل سٹی کے اندر۔ برلن یونیورسٹی کے اندر اس نے مینجمنٹ اینڈ ٹیکسٹائل آف کلوزنگ انجینئرنگ کے اندر اس نے داخلہ لے لیا۔ 4 سیمیسٹر تھے، 3 سیمیسٹر تیزی کے ساتھ گزر گئے، 4تھا سیمیسٹر جاری و ساری تھا۔ اس سیمیسٹر کے ختم ہونے کے بعد غازی عبد الرحمن چیمہ علیہ رحمہ کی خوبصورت گاڑی منتظر تھی، خوبصورت رشتہ منتظر تھا، اچھی کوٹھی منتظر تھی، اچھی جاب منتظر تھی، پروٹوکول منتظر تھا۔ وہ A+ گریڈ کے اندر ٹیکسٹائل اور کلوزنگ مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کر کے جرمنی سے گجرات کی سرزمین پر قدم رکھنے والا تھا، اور بہنیں اس کی بلائیں اور صدقے اتارنے کے لیے بے تاب اور بے قرار تھیں۔ اچانک 30 ستمبر 2005 کو ڈنمارک کے اندر میرے حضور کے 12 نازیب خاکوں کو تراشا جاتا ہے، خاکے بنائے جاتے ہیں توہین امیز۔ وہ خاکے بڑی دیرینہ دلی کے ساتھ اور دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ نالائق ان 12 خاکوں کو 22 یورپین ممالک کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں۔ 22 یورپین ممالک کے لوگ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خاکوں کو اخبارات کے اندر چیف ایڈیٹر شائع کر دیتے ہیں۔ خاکے چھپتے چھپتے کے اندر آتے ہیں، جرمنی کا جو کیپٹل سٹی برلن اس کے اندر۔ تو غازی عامر عبد الرحمن چیمہ علیہ رحمہ وہ اخبار پکڑتا ہے، اس پہ نازیبہ خاکہ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کا چھپا ہوتا ہے۔ حضور قبلہ
امام غیرت، امام حمیت، امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑی دہشت گردی میرے حضور کی تعظیم نہ کرنا ہے، میرے حضور کی گستاخی کرنا ہے۔ اللہ ہر عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے، لیکن جو میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، اللہ یہ عمل کے اندر عذاب دینے کے اندر تاخیر نہیں کرتا۔ حکیم الامت عامہ یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، ایک صحابی تھا، وہ میرے حضور کے پاس بیٹھا تھا، صحابی تو نہیں تھا نا، تو اچانک اس کو جمائی آئی، جمائی، اور اس کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے حضور نے کہا اس کو قرآن کا حصہ بنا دو، وحی کے نیچے لکھ دو۔ عبداللہ بن ابی سرح اس کا نام تھا، اس نے قلم اٹھائی اور اس وحی کے نیچے باقی ماندہ آیت کو لکھ دیا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا اب یہ جو جمائی کے دوران تم نے منہ کھولا تھا اور یہ عربی لفظ نکلے ہیں، ہم نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اب قیامت تک لوگ پڑھیں گے اور تمہیں ستائش دیں گے فصاحت و بلاغت پر، اور تمہیں نیکیاں ملیں گی، تم کاتبان وحی میں شمار ہوگے۔ وہ لوگوں کے درمیان گیا اور کہنے لگا محمد کو تو قرآن آتا ہی نہیں ہے، قرآن تو لکھتے ہی میں ہوں۔ اللہ نے اسے مرتد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مرتد۔ اس کو مدینہ کے اندر جہاں پر بھی دفن کرتے زمین اٹھا کے باہر پھینک دیتی۔ میرے حضور نے فرمایا اس نے میری گستاخی کی ہے، تم اسے جہاں پہ بھی دفن کرو گے زمین اٹھا کے باہر پھینک دے گی، کیونکہ یہ میرا گستاخ ہے، اور جو میرا گستاخ ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اسے تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مجھ پہ اور آپ پہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ چغلخوری ہم کرتے ہیں، حسد ہم کرتے ہیں، ہمارے ڈھڈ میں کوڑ ہمارے اندر ہیں۔ حضور غوث الاغواث شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہو جائے نا ایک دوسرے کی نیت کہ ہمارے کلیجوں کے اندر دوسرے کے لیے کیا ہے، تو ہم لوگوں کا جنازہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ ہم لوگوں کا جنازہ سیالوی کے نیچے بیٹھ کے نالے سبحان اللہ کی، نالے کنڈو پیچھے سیالوی دی کی تھی چگل خوری، مزہ آ گیا میلاد مصطفیٰ سننے کا۔ یہ وتیرے ہم اپنا چکے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جس نے میری گستاخی کی زمین اسے قبول نہیں کرے گی۔ غازی عابر عبد الرحمن چیمہ علیہ رحمہ چیف ایڈیٹر کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد خنجر تھا، پے در پے وار کرنے کے بعد اسے زخمی کیا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ غازی عبد الرحمن چیمہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں واپس پلٹا، پلٹنے کے بعد ہوا کیا کہ مجھے سیکورٹی گارڈ نے دفتر کے عملے نے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد اپنا کیپٹل سٹی برلن کی جو پولیس تھی اس کے ہتھے چڑھا دیا گیا، مجھے نیم تاریخ کمرے کے اندر بٹھا دیا گیا۔ پس منظر میں آپ کے سامنے کشید کر چکا ہوں۔ 6 مہینے کا سیمیسٹر باقی تھا، اس کے بعد لاکھوں کی نوکری، اچھی گاڑی، ڈیفینس کے اندر اچھا گھر، اچھے خاندان کے اندر اس کو لڑکی کا رشتہ بالکل تیار تھا۔ پروٹوکول، شہرت، ڈنکے، آسائشیں، نمود و نمائش، ہر قسم کی سہولت آنکھیں بچھا کے غازی عبد الرحمن چیمہ کی 29 سال کی عمر میں منتظر تھی، لیکن تاریخ نے پلٹا کھایا اور غازی عبد الرحمن چیمہ علیہ رحمہ کیپٹل سٹی برلن کے تفتیشی افیسر کے کمرے کے اندر بڑا جوان ہے، ایک کرسی ہے اور سامنے ٹیبل لگا ہے، پھر اس کے انگیسٹ سامنے کرسی ہے بالکل سامنے۔ تو تفتیشی افیسر انگلش کے اندر بات کرتا ہے، تم مکر جاؤ، تم کہو مذہبی ہی جان تھا، میرا عقل موقوف ہو چکا تھا، معدوم ہو چکا تھا، میں جذبات کی لے کے اندر بکھر گیا، مجھے غصہ تھا، گھریلو پریشانی تھی، میری سوچیں منتشر ہو چکی تھی، کلیجہ پاش پاش ہو چکا تھا، میں نے کیفیت ہجان کے اندر، مذہبی تناؤ کے اندر، شدت پسندی کے اندر، دہشت گردی کے لباس کو میں نے زیب تن کر کے خنجر اٹھا کے پے در پے میں نے چیف ایڈیٹر پہ حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تم صرف برلن کے نیشنل ٹی وی پہ یہ بیان جاری کر دو، ہم پہلی فرصت کے اندر تمہیں ٹکٹ لے کر دیں گے اور وہ ٹکٹ تمہیں پاکستان کی سرزمین پہ پہنچا دے گا، ادھر تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اچانک غازی عبد الرحمن چیمہ علیہ رحمہ اٹھتا ہے اور اپنے پاؤں کی نوک کے ساتھ ٹیبل کو ٹھوکر مارنے کے بعد اس تفتیشی افیسر کے چہرے پہ تھوکتے ہوئے کہتا ہے یہ محمد عربی کے چراغ کی دی ہوئی روشنی کا کمال ہے کہ میں نے اس شخص کو واصل جہنم کیا ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں میں نے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اسے واصل جہنم کیا ہے۔ ہاں وہ میرے حضور کا گستاخ تھا، میں نے اس لیے واصل جہنم کیا ہے۔ ہاں میرے وجود پہ اتنے بال ہوتے، میرے پاس اتنی جانیں ہوتی تو جن 22 یورپین یونین والوں نے میرے حضور کے خاکے تراشے ہیں، غازی عبد الرحمن چیمہ کو اللہ پر عطا فرماتا۔ غازی عبد الرحمن چیمہ اٹھتا، ان 22 چیف ایڈیٹر کو بھی واصل جہنم کر کے آپ کے پاس آ جاتا۔
میں نے ہوش کے ساتھ قتل کیا ہے، اور میں یہ بیان دینے کے لیے تیار ہوں جو کچھ کیا ہے ناموس رسالت کے ضمن میں کیا ہے، جو کچھ کیا ہے تحفظ ختم نبوت اور رسالت کا ضامن بنتے ہوئے میں نے کیا ہے۔ مجھ پہ کوئی کیفیت ہجانی نہیں طاری ہوئی تھی، میرا عقل منتشر نہیں ہوا تھا، میرے اندر کوئی شدت نہیں پیدا ہوئی تھی۔ ہاں اگر تم بھی گستاخی کرو گے تو پلکیں جھپکنے سے پہلے میں تجھ کو بھی واصل جہنم کر دوں گا۔ غازی عبد الرحمن چیمہ علیہ رحمہ کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، ہاتھ پیچھے باندھ دیا جاتے ہیں، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے، پھر برف کا بلاک لایا جاتا ہے، اس کو لٹا کے برف کے بلاک پہ ڈالا جاتا ہے، پھر کرسی کے ساتھ باندھ کے ڈرل مشین لی جاتی ہے۔ ڈرل مشین کو ویسے وجود دیکھے تو کانپ جاتا ہے، یہاں تو 1 گھنٹہ بیٹھنا پڑے تو بندے کا وجود کانپ جائے، یہاں تو اگر 8:10 پہ عشاء کی نماز کا وقت ہے، مولانا صاحب 5 منٹ لیٹ آ جائیں تو مسجد کی انتظامیہ جو دین کے ٹھیکیدار ہیں وہ مولوی کو وارننگ دینا شروع کر دیتے ہیں، مولوی صاحب 5 منٹ لیٹ کیوں آئے ہو، تنخواہ کی کٹوتی ہو جائے گی، ہم اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں دین کا معاملہ تو بدماشی اور بغیرتی اختیار کر چکا ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا مفاہمت نہ سکھا جبر نارواں سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ اور فیض احمد فیض نے کہا تھا مشکل ہے اگر حالات وہاں دل دے آئیں، جب جا بیچ آئیں دل دے آئیں، دل والوں کوچے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور اقبال نے طارق کی دعا کے اندر طارق کا لہجہ اپناتے ہوئے کہا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کی تھی نارائے لا تذر میں۔ غازی عبد الرحمن چیمہ علیہ رحمہ کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، ڈرل مشین لائی جاتی ہے، برف کا بلاک لایا جاتا ہے، پلاس لایا جاتا ہے، الیکٹرک شاک دینے کے لیے الیکٹرک استری لائی جاتی ہے، نشتر کھبونے کے لیے نشتر ڈالنے کے لیے چھرا لایا جاتا ہے، لال مرچیں لائی جاتی ہیں۔ جتنے علم اور مصائب کے پہاڑ غازی عبد الرحمن چیمہ پہ توڑے گئے، ماضی کے اندر اتنے پہاڑ کسی پہ نہیں توڑے گئے۔ غازی کو بٹھایا جاتا ہے، پلاس لے کے آتے ہیں، رات کا پچھلا پیر ہے، پلاس کو پکڑ کے اس کی دائیں شہادت والی انگلی کو پکڑ کے اس کا ناخن اکھیڑ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ جو ہی ناخن انگلی سے اکھیڑ کے پھینکا جاتا ہے، غازی چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میں صدقے یا رسول اللہ، وجود چیتھا چیتھا ہو جائے۔ ہمارے مسلک یا مذہب کے اندر دین کے اندر منافقت نہیں ہے، باقی ہر چیز چل سکتی ہے، منافقت نہیں چل سکتی۔ جو منافق ہے نا، جو ایران کی ہڈیاں چوس کے، استاد گرامی قدر نے گاڑی کے اندر بڑی خوبصورت بات کی، یہ 1 مہینہ پہلے منافق ٹولہ اکٹھا تھا جنہوں نے ایران کی ہڈیوں کو چوسا ہے اور جگہ جگہ کانفرنس کروائی ہے، یہ سارے مر جائیں، یہ سارے مر جائیں، ان کے جنازے پہ اتنے لوگ نہیں آئیں گے جتنے جنازے پہ مولوی خادم کا صبح رش ہوگا، تاریخ گواہ ہوگی، یہ حرام کا پیسہ لے کے آستانے چلانے والے سارے مر جائیں، یک لخت ہو کے مر جائیں۔ میرے پیر خواجہ حمید الدین سیالوی کا انتقال ہوا، میں جنازہ پڑھنے نہیں گیا، میں نے صبح خادم حسین رضوی کا جنازہ پڑھنے جانا ہے۔ ہمارا تعلق ہے اسی کے ساتھ جو مالکوں کے تلوے چاٹتا ہے، ہم کسی خبیث کو کیا جانے، اس کی کتنی جائیداد ہے، اس کے مرید کتنے ہیں، یہ کہاں سے اٹھ کے آیا ہے، یہ حرام کا پیسہ کما کے اپنے آستانوں کو چلا رہا ہے۔ ہم اس شخص کی آنکھوں کے آگے اپنے وجود کو جھکانے کے لیے تیار ہیں، اس کی خاک کے سامنے اپنے تلووں کو بچھانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں وہ آستانے نہیں چاہیے، ہمیں وہ پیر نہیں چاہیے جو مولا کائنات کو صدیق سے افضل کر کے دکھائیں، ہمیں وہ پیر چاہیے جو صدیق کو ساری کائنات سے افضل کر کے دکھائے۔ یہ سارے کے سارے مر جائیں، ان کے مرنے پہ آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نہیں نکلے گا، دکھ بھی نہیں ہوگا، ملال بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میں استاد محترم کو کہہ رہا تھا، مشرق سے لے کے مغرب تک جو بچہ ماں کی چھاتی کے ساتھ دودھ پیتا ہے، خادم حسین رضوی نے تو اس کے کلیجے کے اندر بھی لبیک یا رسول اللہ پیدا فرما دیا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ علامہ ثاقب ہاشمی صاحب، علامہ ثاقب شامی صاحب لندن والے کہہ رہے تھے کہ بندے کا باپ مر جائے تو بندہ یتیم ہو جاتا ہے،
خادم حسین رضوی کے مرنے کے ساتھ ثاقب شامی یتیم ہو گیا ہے، اہل سنت یتیم ہو گئی ہے۔ اس شخص نے نہ اپنا اپاہج پن دیکھا، نہ معذور پن دیکھا، اس نے کسی سے پیسے نہیں لے، نہ اس کا بینک بیلنس تھا، نہ اس کی جائیداد تھی۔ وہ تو کہا کرتا تھا مکی مسجد نے 25 سال کے بعد ریٹائرڈ ہونے کے بعد اتنی پینشن نہیں دینی جتنی پینشن مالکوں نے 1 سال کے اندر خاتم حسین رضوی کے چرنوں کے اندر ڈال دی ہے۔ جو مالک کے رستے پہ نکلتا ہے مالک نامراد واپس نہیں لوٹاتے۔ ڈرل مشین کو اٹھایا گیا، اٹھانے کے بعد ڈرل مشین کے اندر فٹ کر کے اس کا اینگل الیکٹرک شاک کے ذریعے مشین کے ذریعے گھٹنوں کے اندر جب ڈالا گیا نا سوراخ کرنے کے لیے، بندے کا دل لرزہ ہو جائے، بندہ بے ہوش ہو جائے، بندہ مر جائے، لیکن جو ہی سوراخ کیا گیا غازی عبد الرحمن چیمہ علیہ رحمہ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتے تھے، میں صدقے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ وجود آپ کا ہے، یہ دل آپ کے نام پہ دھڑکتا ہے، یہ آنکھیں آپ پہ صدقہ اتارنے کے لیے دی گئی ہیں، یہ قدم آپ پہ نچھاور ہونے کے لیے اٹھے ہیں، یہ تعلیم آپ کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے غازی عامر عبد الرحمن چیمہ نے حاصل کی ہے۔ یا رسول اللہ، وجود کے چیتھڑے چیتھڑے ہو جائے، وجود کے پرخچے اڑا دیے جائے، غازی کی زبان سے اف نہیں نکلے گا، غازی کی زبان سے منت نہیں نکلے گی، غازی کی زبان سے ریلیکسیشن کے جملے نہیں نکلیں گے۔ یا رسول اللہ، میرے وجود کے اندر اگر بارود بھر کے یہ اڑا دیں تو پھر بھی میرے وجود کا ذرہ ذرہ پکارے گا، میں صدقے یا رسول اللہ۔ 44 دن تک، کتنے دن تک؟ 44 دن تک نشتر برسائے گئے، استریوں کے ساتھ وجود کو داغ کے لال مرچیں چھڑکی گئی، ڈرل مشین کے ساتھ سوراخ کیے گئے، ناخنوں کو بار بار اکھیڑا گیا، الیکٹرک شاک دیے گئے، برف کے ٹھنڈے بلاک پہ لٹا کے بیت کی لکڑی کے ساتھ پاؤں کے تلووں کو زد و کوب کیا گیا۔ 1 گھنٹہ نہیں، 1 دن نہیں۔ استاد گرامی قدر کہتے ہیں جنے تو جڑا بندہ تھانے جاوے نا، جنا بندہ وے جنا تھانے جاوے 1 گھنٹے کے بعد اپنے سابقہ الزامات تسلیم کر لیتا ہے، لیکن 44 سال تھے، لیکن غازی نے کہا وجود ادھیڑ دو، آہ نہیں کروں گا، کیونکہ پیچھے محمد عربی کا دست شفقت تھا۔ جب مالکوں کا دست شفقت پیچھے ہوتا ہے تو پھر گداز جسم نہیں کام آتے، پھر بڑی بڑی فارچون کی گاڑیاں کام نہیں آتی، پھر گیٹ نہیں کھولا جاتا کہ میرپور یا آزاد کشمیر سے یا اسلام آباد سے مرید آ رہا ہے اور وہ 1 کروڑ روپیہ عرس کے لیے دے کے جائے گا اور ہم ویلی بنواشی کریں گے، نہ نماز پڑھنی، نہ روزہ رکھنا، نہ شریعت کے مطابق داڑھی، نہ شریعت کے مطابق لباس۔ شریعت کا تو مسخ کر کے چہرہ ان لوگوں نے بکھیر دیا ہے۔ ہمارا وہ ہیرو ہے، چاہے وہ کنگن پور کی سرزمین کے اندر چھولے دی ریڑی لا کے چھولے بیچتا ہے، لیکن وہ میرے حضور سے عقیدت رکھتا ہے۔ محمد آصف سیالوی اس جھاپڑی لگانے والے چھولے کی قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اور جو حضور کی ناموس پہ بک جاتا ہے، اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، غداری کرتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھنگ موڑ کے اندر کوئی شخص، غازی ممتاز حسین قادری شہید ہوئے نا، کوئی شخص جنازہ پڑھنے نہیں گیا۔ آپ دیکھیے گا کہ صبح ٹھنگ موڑ سے گاڑیاں کتنی روانہ ہوتی ہیں۔ ہمارا موضوع آج یہی تھا۔ میں آخری بات سنا کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ چھری کے ساتھ، خنجر نشتر کے ساتھ غازی عبد الرحمن چیمہ علیہ رحمہ کی شارک کو کاٹا گیا۔ 3 مئی کو شہید ہوئے، 13 مئی 50 سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے، گجرات کی سرزمین پہ اتارے گئے ہیلی کاپٹر کی مدد سے۔ 10 لاکھ لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ کتنے لاکھ؟ انجینئر غازی عبد الرحمن چیمہ 30 سال کے بعد ویسے مر جاتا تو غالباً 10,000 بھی نہ پڑھتے، لیکن 10 لاکھ لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ مالکوں کی دہلیز پہ اگر ٹکڑے کھا کے نوکری کریں گے نا، مالک پشت نیچے نہیں لگنے دیں گے۔ جب بھی صبح اولاد کا دیدار کرو، اولاد کو پہلے سکھاؤ لبیک یا رسول اللہ، تاکہ اولاد کو پتہ چلے کہ محمد عربی کے ٹکڑے کھا کے منافقت یا حسد نہیں کرنا، بلکہ حضور کی دہلیز کی نوکری کرنی ہے۔ مجھے خادم حسین رضوی صاحب سے لاکھ اختلاف ہوگا، میں ان کی تنظیم کا حصہ نہیں ہوں، لیکن وہ جو کام کر گیا ہے، ہو سکتا ہے ان کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میرے اوپر بخشش کے دروازے کو شادہ نہ فرما دے۔ آخری بات سنا کے میں گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ مجھے ان کی ساری باتیں پیاری لگتی ہیں۔ وہ حافظ اقبال تھے، حافظ قیامت تک پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی حافظ اقبال پیدا ہی نہیں ہونا۔ یہ سن لیں، 12,000 اقبال کے شعر ہیں۔ کتنے شعر ہیں؟ اقبال دی شعر دی سمجھ ہر بندے نہیں آندی، یہ سن لو۔ ڈاکٹر حمید تنولی صاحب آئے ہیں نا،
آپ کے کنگن پور کے اندر انہوں نے صرف خالی لبدے ٹکنے میں ہوا ٹپ جاندی، انہاں ہوا کو ٹپدے ٹپ پی ایچ ڈی کی تھی اقبال تے. جتنا درخت خادم حسین رضوی صاحب کو اقبال یاد کے اندر ہے نا، حمید تنولی صاحب ذرہ ہیں اس کے برابر کیا ہیں؟ ڈبل پی ایچ ڈی ہیں، ذرہ ہیں. اور یہ مقبول جان کہتا ہے اگر کسی یونیورسٹی نے اقبال یاد سیکھنی ہے تو وہ خادم حسین رضوی کے قدموں کے اندر بیٹھ جائے، اس کو پتہ چلے گا اقبال کیا ہے. اگر کسی نے فارسی سیکھنی ہے، جامی پڑھنا ہے، سعدی کو پڑھنا ہے، رومی کو پڑھنا ہے، عربی عبارت پڑھنی ہے، خادم حسین رضوی کے قدموں کے اندر بیٹھ جائے. اور یہ مقبول جان نے کلم لکھا، وہ کہتا میں حیران ہوں ایک شخص 2.5 مرلے کے مکان میں رہتے ہوئے کروڑوں لوگوں کے دلوں پہ کام کرتا ہے. اور میں استاد محترم کو کہہ رہا تھا ایک خوشبو تھی خادم حسین رضوی، ایک سحر تھا، ایک جادو تھا، ایک طلسم تھا، طلسم. اس کا نام پڑ جاتا تھا تو بے ساختہ زبان پہ لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے اپنی زبان کو پھوڑنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. اگر خادم حسین رضوی صاحب ویسے گاڑی لے کے نا بازار سے نکل پڑتے تھے تو سارے پیر اکٹھے ہو جائیں، ناصر باغ چ اکٹھے بھی ہوئے سن، ناصر باغ چ اکٹھے بھی ہوئے سن تے خالی ساری کرسیاں خالیاں سن. میں کہتا ہوں بابا صاحب ویسے گزر جاتے تھے اتنا رش ہو جاتا تھا جتنا ان کے آستانوں پہ عرس کے موقع پہ رش نہیں ہوتا. یہ کیا اثر تھا؟ یہ اثر پیچھے سے آتا تھا. آخری بات سنا کے گفتگو کو میں سمیٹ دوں گا. پو کی رات ہے اور دسمبر کا مہینہ ہے اور 2017 ہے. اچانک رحمت للعالمین مسجد کے دروازے کے تالے کو توڑا جاتا ہے اور جوتوں کے ساتھ دروازے کے صحن کی عزت کو پامال کر کے رینجل والے اوپر چڑھتے ہیں. آپ کو پتا رینجل ہے نا قد اتنا سارا ہوتا ہے 6-7 فٹ قد ہوتا ہے. وہ سیڑھیوں کے سہارے اوپر گئے. ایک مرتبہ مجھے فروری کے اندر ملاقات کا اپنا شرف نصیب ہوا ہے. میں نے سلام نہیں دیا، بالکل جو عمل بندہ ہے نا میں اس کے پاؤں کو چومتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں 2 لوگوں کے پاؤں چومے ہیں، ایک رضا صاحب کے مصطفی صاحب کے، ایک بابا جی کے. مجمع لگا ہوا تھا، میں نے بوسہ نہیں دیا ہاتھوں کو. میں نے کہا یہ ہاتھ ہی نالائق ہیں. یہ زبان خادم حسین رضوی کے پاؤں پہ رکھنے کے قابل ہے کیونکہ یہ پاؤں میرے حضور کی ناموسی رسالت کے لیے اٹھتے ہیں. میں نے چپ کر کے جا کے اپنا سارا چہرہ خادم حسین رضوی صاحب کے قدموں پہ رکھ دیا، تسلی کے ساتھ بوسہ دیا. انہوں نے اٹھایا اور تحفے کے اندر اپنا ٹوپی عنایت فرمائی اور ہم ان سے گفتگو کرنے گئے تھے. ایک ان کا پاؤں کا بوسہ دیا ہے، ایک اپنا صاحبزادہ رضا صاحب کے مصطفی صاحب کے پاؤں کا بوسہ لیا ہے. تو رینجر والوں نے زینے کراس کیے. کراس کرنے کے بعد آگے گئے. سب سے پہلے بڑا بیٹا جو سعد ہے جو درس نظامی کی آخری سال میں ہے، اس نے دروازہ کھولا نا تو رینجر والے نے زناٹے دار تماچا مالا. جس کا قد 6.5-7 فٹ ہے اس کے بازو کے اندر طاقت بھی تو ہوگی. تو کلابازیاں کھاتا ہوا سعد رضوی نیچے گرا. خادم حسین رضوی صاحب چل تو سکتے نہیں تھے، ویل چیئر پہ تھے. آگے ان کی بیگم بڑی تو رینجر والے نے زناٹے دار تماچا خادم حسین رضوی کی بیوی کو مارا تو بیوی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آگے بیٹیاں آئیں تو بیٹیوں کو بالوں سے پکڑ کے نوچا گیا، چیزوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکا گیا، ڈاریاں تک چیک کی گئی، وارڈروب سیف الماری تک چیک کیے گئے. اوپر سے بابا جی کو اٹھا کے 10 فٹ کی بلندی پہ نیچے پھینکا گیا ویل چیئر سمیت. اور بابا جی کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم قربان جائیں. یہ ایسے تو نہیں عظیمت کی داستانیں رقم ہوتی ہیں کہ 5000 دا بوس کی دا سوٹ بھی بندہ پا لے، مریدوں کو نظرانے بھی لے لے اور ریشمی لباس پہن کے ریشمی کمبل اوڑھ کے ریشمی گداز بستر پہ سو بھی لوے اور پورا دن سوتا رہے. نماز مریدہ دے ذمہ تے پیر دے ذمہ کی ہے، صرف نظرانے لینے تے سونا تے فیض اننے وا عوام بھی انی وا ہیں. ہمیں تو اس اسلام کا آج تک نہیں پتہ لگا جو اسلام ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. اٹھایا نیچے پھینکا، پھینکنے کے بعد پھر اٹھایا گاڑی کے اندر پھینکا. معذور شخص پو کی راتیں دسمبر کی ٹھنڈ تھی رات، سعد خادم کو کھینچ کے اندر بٹھایا گیا. نہ سر پہ دستار نہ پاؤں پہ جوتے، ایک سادے 700-800 کا واشنگ ویئر کا سفید لباس وہ پہنا ہوا تھا. خادم نے کوٹی یا سویٹر یا جرسی اتار کے نہ پاؤں پہ رکھی اور کہا استاد جی وہ آپ کی چادر پڑی تھی اٹھا کے لاؤں. فرمایا نہیں، یہ بھی قیامت والے دن لکھا جائے گا کہ خادم حسین رضوی مالکوں کی عزت پہ کتنا اچھا بھونکنا جانتا ہے. مالک اسی کتے کو پسند کرتے ہیں جو واہ واہ بھونکتا ہے. آج خادم حسین رضوی کی آزمائش ہے، چھوڑ دو بیٹا بیٹھ جاؤ.
کوٹ لکھپت جیل کے ٹھنڈے فرش پہ خادم حسین رضوی کو تیسری مرتبہ ویل چیئر سمیت اٹھا کے پھینکا گیا. اتنی مرتبہ تو کسی خودو کو بندہ پھینکے تو وہ پھٹ جاتا ہے. یہ خادم حسین رضوی بظاہر اپاہج تھا لیکن اس کے وجود کی انگ انگ کے اندر محمد عربی کی ناموس کی پاور بھری ہوئی تھی, جس نے ٹوٹنے نہیں دیا, جس نے بکھرنے نہیں دیا. میں آج پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے جتنے بھی لبرل ہیں وہ خادم حسین رضوی کے نام سے کانپ جاتے تھے. یہ جو ایم پی ڈی والے ہیں, یہ جو جنہوں نے پہلے لوٹا ہے, یہ سارے اکٹھے ہیں, پی ڈی ایم سارے چور جڑے اکٹھے, یہ پچھلے 2 مہینے سے کر رہے ہیں نا اپنا ڈرامے بازی. عمران خان کو کچھ پرواہ نہیں, عمران خان کو کچھ پرواہ نہیں. اس کو پرواہ کیوں نہیں, جڑے بنے لانے چرخ دا سوٹا ان کی پرواہ نہیں, اس کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن اس کو خادم حسین رضوی کی ریلی کی بڑی پرواہ تھی کہ یہ شخص ہلا کے رکھ سکتا ہے پورے مسلم ملک کو, پوری دنیا کو, کیونکہ اس کے ساتھ جو چلنے والے ہیں نا وہ سودے باز نہیں ہیں, وہ سارے حضور کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. مجھے بتائیں تو صحیح. اچھا میں نالائق ہوں, میں پاگل ہو کے بیٹھا ہوں, میں دیوانہ ہو گیا ہوں, میں غصے سے تقریر کر رہا ہوں, آپ کی سارے باتیں ٹھیک ہیں. مجھے بتائیں 21 نومبر صبح 10 بجے نہیں 11 بجے جنازہ ہوگا, جو صبح سے آج 10 بجے مینار پاکستان کے اندر صفے بنا کے بیٹھے, ان کا خادم حسین رضوی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے بتائے تو صحیح. کو ہمارے ذہن میرے گوبر نما دماغ کے اندر تو ڈالے جو میں آدھے گھنٹے سے واویلا مچا رہا ہوں, مستعل ہو چکا ہوں اور میری زبان ساتھ نہیں دے رہی. مجھے بتائے تو صحیح اس کے پیچھے پاور کیا ہے؟ وہ کو خادم حسین رضوی سے ان کا رشتے کا تعلق تھا, انہوں نے کوئی فیض لینا تھا, وہ خلیفہ بنانا تھا, وہ خادم حسین رضوی نے ان کو لفافے پکڑانے تھے, کوئی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کرنا تھا, کو ووٹ کا چکر تھا, کو گلی کے سولنگ بنانے کے لیے خادم حسین رضوی نے امداد دینی تھی. کچھ نہیں تھا. تعلق ہے تو گنبد خضرا کے مکی کے فیض کا تعلق ہے, جس نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے. کوٹ لکھپت کی ٹھڈرتی ہوئی سردی کے اندر ٹھنڈے نیم اپنا آلودہ اور پانی زدہ فرش پہ پھینک دیا گیا. جب پھینکا نا تو خادم حسین رضوی اپنا نا گوٹھ مار کے چاروں زانوں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد اللہ کا ذکر کیا اور پہلی بات یہ کہی ایس ایچ او صاحب سے کہ تمہیں سورۃ اخلاص آتی ہے؟ آتی ہے تمہیں سورۃ اخلاص؟ اس نے کہا نہیں آتی. کہا پھر کہا آتی ہے. کہا سناؤ, کلمہ ہی سنا دو. جو کام تم کرتے ہو وہی کام ہم کرتے ہیں. تم بڑے لوگوں سے تنخواہ لیتے ہو, ہم محمد عربی سے تنخواہ لے کے کام کرتے ہیں. تم اپنے مالکوں کی نوکری کرتے ہو, ہم اپنے مالکوں کی نوکری کرتے ہیں. تم اپنے مالکوں کے کام میں وفادار ہو, ہم اپنے مالکوں کے کام میں وفادار ہیں. یہ مکالمہ ہو رہا تھا, اچانک فون کی بیل بجی. انہوں نے فون نہیں بند کیا تھا, اچانک بیل بجی تو سامنے مدینے کا نمبر تھا اور بولنے والا شاگرد تھا. اس نے کہا استاد جی السلام علیکم. خادم حسین رضوی نام صاحب نے جلالت بھرے لہجے کے اندر کہا, یہ نہیں روتے ہوئے, یا رنگ متغیر تھا, یا اوسان خطا تھے, یا حواس باختہ تھے, یا پیشانی پسینے کے اندر شرابور تھی. نہیں, چہرہ مسکرا رہا تھا. 6 مہینے کی قید کاٹنے کے بعد تیسرے دن بعد روٹی ملتی تھی نا. ہم خود گفتگو کر کے ہیں. ٹھنڈا فرش تھا, تلے کوئی تلائی نہیں, کوئی رضائی نہیں. وہی چادر سر پہ اڑ کے نماز پڑھتے, وہی چادر نیچے رکھ دیتے ہیں. یہ جن پیروں نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو پکڑوایا ہے نا, انہیں بھی قیامت والے دڑے حساب دینا ہے. دیکھ لیجئے گا, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا ٹکر کا پورے پاکستان کے اندر کوئی مولوی نہیں ہے. صرف ایک ہے, وہ بھی آدھا حصے کے اندر آتا ہے. اس کو دنیا تقی عثمانی کے نام سے جانتی ہے. وہ آدھی ٹکر کے اندر آتا ہے. آدھی ٹکر, جس بندے کی جو عظمت ہے نا, عظمت ہم دیتے ہیں, جو بات سیدھی سی ہے. ہم یہ بھی مذمت کرتے ہیں کہ حافظ محمد سعید صاحب کو 10.5 سال کی قید انہوں نے سنا دی ہے. ہم یہ بھی مذمت کرتے ہیں. جو بندہ ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. مسل کی تعصب اور منافقت سے بالا تر ہو کے ہماری گفتگو ہوتی ہے. سانو مولویوں کو نہیں دینا, ہمیں جو بھی مل رہا ہے اور ملے گا محمد عربی کی دہلیز کی خیرات ہی ملے گی. خادم حسین رضوی صاحب بیٹھے تھے, اچانک فون کی گھنٹی بجی. کان کے ساتھ فون لگایا, کہا بیٹا کون؟ کہا استاد جی میں تہاڈا شاگرد, اج میرا دل کیتا ہے میں تہاڈے نال سلام پیش کراں. اور تسی جان دے استاد جی میں اس ٹائم گنبد خضرا دے سائے دے تلے بیٹھا. تو خادم حسین رضوی نے کہا بیٹا 2:30 بج رہے ہیں, تیرا دل نہیں کیتا, اے مالکاں دا دل کیتا ہے. مالکہ آکھیا خادم حسین واہ نوکری کر رہا ہے, تھاپڑا مارو, پیچھو تھاپڑا مارو. حضور حکیم الامت احمد یار خان نعیمی نا ہر روز عصر کے بعد اپنی مسجد سے نکل کرنا 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک سید کا دربار تھا. وہ سید تھا جاہل, مجذوب تھا, لیکن حلالی سید آئی 1 نمبر سید آئی, جگاڑیا سید نہ آئی.
جڑا 6 مہینے بنایا جاتا ہے یا 6 دھیاڑے بن جاتا ہے یا 6 سال ایویں ٹردا پھردا سید بن جاتا ہے. ایک نمبر سید تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, فیض ملتا تھا. آپ روزانہ اس کی دہلیز پہ سلام پیش کرنے جاتے تھے. درمیان میں ایک کافر کا گھر تھا اہل تشیع کا, تو وہ دیکھتا نا تو یہ بابے کی دربار پہ جاتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی, تو اس نے ایک بولی کتا لے کے آندا پہ ہون احمد یار خان نیمی صاحب گزرن گئے نا تو میں ہلکا بولی کتا انہیں تو چھاڑ دے گا, وہ ان کو باولوں کے سرکش ہو کے کاٹے گا, نہ ٹیکے لگنے نہ احمد یار خان نیمی نے دوبارہ صحت یاب ہونا, آپ مر جاسے. آپ ان کی خرافات دیکھیں. جو شخص کراچی کی سرزمین پہ کھڑے ہو کہ ابو سفیان اور امیر معاویہ کو گالی دے سکتا نا, ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سن لیں, حضرت امیر معاویہ کے متعلق عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نا, حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے نیچے جو خاک ہے نا, وہ خاک کو اڑ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر چلی جائے, وہ ناک کے اندر ڈالی جانے والی خاک ایک طرف اور امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی شان ایک طرف, وہ خاک بھی عمر بن عبدالعزیز کی شان سے قدر و قیمت سے بہتر ہے. اہل سنت کا عقیدہ بڑا پکا تے ٹھکا ہے. جیڑا بندہ پیرا تو بچ گیا اور عقیدہ بچ گیا. آج کل کے پیروں سے ہم جو بزرگ پیر ہیں ان کو مانتے ہیں, کھریپر شریف والوں کو بھی مانتے ہیں, رضا ثاقب صاحب کو بھی مانتے ہیں, سیال شریف والوں کو بھی مانتے تھے جنہوں نے کام کیا, میں ان کا غلام ہوں. لیکن ہم اس پیری مریدی کو نہیں مانتے جس پیر دی مچھیں 1.5 انچوں میں اور داڑھی کا نام و نشان نہ ہو اور اس کی شلوار بھی ٹخنوں سے نیچے ہو اور سجدہ کرنے کو اس کو ڈنگ نہ آتا ہو. ہم توسا شریف والوں کو مانتے تھے لیکن اب اس کے سجادہ نشین کو نہیں مانتے. ہمارا ماننا یا نہ ماننا صرف حضور کی وجہ سے ہے. ہم کسی کو سلوٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مالکوں کی دہلیز پہ نوکری دیتے ہوئے بھونکتا کتنی دیر ہے اور نوکری کتنی استقامت کے ساتھ دیتا ہے. آپ نے پروٹوکول کیوں دیا ہے, گھنٹہ انتظار کیوں کیا ہے, اپنے سردی کیوں برداشت کی ہے. میرا کوئی تھوڑا خونی رشتہ ہے یا میں ایسے چوہا علاقے دا, صرف میرے حضور کی باتیں سننے کے لیے سب کچھ برداشت کیا ہے. خادم حسین رضوی صاحب نے کہا پتر تو فون نہیں کیتا, ہم جن مالکوں کی نوکری کرتے ہیں انہوں نے فون کروایا ہے. خادم حسین رضوی صاحب سے کہو کہ حوصلہ رکھے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ دنیا میں بھی لعین ہیں اور آخرت والے دن ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہ آیت کی موجودہ تناظر کے اندر میں نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی. میرے جیسے گنہگار کم فہم اور جاہل انسان کے جو ٹوٹے پھوٹے جملے نکلے ہیں اللہ قبول فرمائے. جو سختی کے نکلے ہیں, جو معیوب نکلے ہیں, میں آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو انفرادی طور پہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کا کام کریں, مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد آباد کر دے, مساجد کو بھر دے. ایک ساتھی جا رہا ہے, 2 ساتھیوں کو ساتھ لے کے جائے, یار آئیں نماز پڑھ کے جائیں, آئیں نماز پڑھ کے جائیں. ایک دن نہیں جائیں گے, دوسرے دن جائیں گے, منت کر کے لے جاؤ. پاؤں پکڑنے پڑے, پاؤں پکڑ کے اپنے ساتھیوں کو مساجد کے اندر لے جاؤ. مساجد آباد کرو, جو علماء حق ہیں ان کے ساتھ تعاون کرو, مدارس آباد کرو. گھروں کے اندر مغرب اور عشاء کے درمیان دکان کا شٹل جلدی ڈاؤن کر کے اہل گھر والوں کو بٹھا کے میرے حضور کے ذکر جمیل سے اللہ کی رحمت کی بھیک طلب کرو. یہی کام اگر آپ کریں گے تو بڑی تیزی کے ساتھ حضور کی ناموس کا کام ہوتا جائے گا. بڑی 11ویں شریف ہے, جمعرات والے دن یا جمعے والے دن دھڑلے کے ساتھ بڑی 11ویں شریف منائیں, دھڑلے کے ساتھ. جس کا منہ بند نہ ہو سکے, میرا فون نمبر آپ کے پاس ہے, ہم حدیث سے ثابت کریں گے بڑی 11ویں شریف, اگرچہ کہ ہوئی بعد میں ہے لیکن عمل ثابت کریں گے. دھڑلے کے ساتھ 11ویں شریف بنائیں, ہر مہینے منایا کریں, صدقات و خیرات دیا کریں اور حضور غوث الاعظم کا نام بھی دھڑلے کے ساتھ لیا کریں. یا غوث اعظم مدد فرمانا, یا غوث اعظم دستگیر مدد فرمانا, کوئی شرک ورک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ خوبصورت نشست قبول فرمائے. میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے 20 منٹ آدھا گھنٹہ دیر سے آنا پڑا. ہماری میٹنگ تھی کیونکہ ہم نے رات جلدی نکلنا ہے. ہم نے جنازہ اس لیے پڑھنا ہے کہ میرے حضور کے حدیث کا مفہوم ہے, جو نیک عالم دین یا نیک اللہ والے کا جنازہ پڑھتا ہے 2 فائدے ہوتے ہیں. اگر جنازہ پڑھنے والے کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے تو وہ
جس کا جنازہ ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے تو پڑھنے والوں میں سے کچھ اچھا ہوتا ہے، پڑھنے والوں کی برکت کی وجہ سے جس کا جنازہ ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر جس کا پڑھا جا رہا ہے وہ اچھا ہے، باعمل ہے، میرے حضور کا مطیع فرما بردار ہے، تو اس کی وجہ سے جو جنازہ پڑھنے آئے ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے شرح صدور کے اندر لکھا ہے، ایک چور کفن چوری کیا کرتا تھا، تو اس کا پیشہ یہی تھا۔ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس نے جنازہ پڑھا، قبرستان گیا، اس نے ٹھپا لگایا، مور لگائی، نشانی لگائی کہ راتی آگے کفن چوری کرنا ہے۔ وہ راتی آیا، اس کو کسی یا گیتی سی یا کوئی سسٹم تھا، اس نے قبر شک کی، قبر شک کر کے کفن نکالنے لگا تو اس عورت نے نا ہاتھ پھاڑ لیا۔ اس عورت نے کیا پکڑ لیا؟ یہ ان لوگوں کے چہروں پہ نا زناٹے دار تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ مردہ مرنے کے بعد سنتا نہیں ہے، یہاں تو سائیں ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اس عورت نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہا کدھر جاتے ہو؟ اس نے ہاتھ پکڑا، وہ چور کے پورے وجود کے اندر سراسیمگی سی پھیل گئی، پسینے کے اندر شرابور کی عورت نے ہاتھ پکڑ لیا، یہ تو مر گئی سیدھے، زندگی تو ہو گئی۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، میرے رب میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، میری بندی جو بھی تیرا جنازہ پڑے گا نا، ہم اس کو اس کی حیاتی کے اندر بخشش کے دروازے کھول دیں گے، تو ہن جنتی ہیں، تو ہن کی ہیں جنتی ہیں۔ اس نے کہا پہلے میں نے جو چوریاں کی ہیں، اس نے کہا میرے جنازے کی برکت سے اللہ نے وہ بھی معاف فرما دی ہیں۔ اس نے توبہ کی اور راہ جنت کا مسافر بن گیا۔ تو دونوں کام ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ مالک کی برکت رحمت بڑی وسیع ہے۔ یقیناً خادم حسین رضوی صاحب نے 4 سال کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ جو صدیوں کا کام کیا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی غیرت حمیت عطا فرمائے گا، اور ہم بھی حضور کی ناموس کے لیے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے۔ درود و سلام ہوگا، اس کے بعد استاد ذی وقار دعا فرمائیں گے۔ نہیں ہوتا یہ کیا اثر تھا، یہ اثر پیچھے سے آتا تھا۔ آخری بات سنا کے گفتگو کو میں سمیٹ دوں گا۔ پو کی رات ہے اور دسمبر کا مہینہ ہے اور 2017 ہے۔ اچانک رحمت للعالمین مسجد کے دروازے کے تالے کو توڑا جاتا ہے اور جوتوں کے ساتھ دروازے کے صحن کی عزت کو پامال کر کے رینجل والے اوپر چڑھتے ہیں۔ آپ کو پتا رینجل ہے نا، قادی اتنا سارا ہوتا ہے، 6-7 فٹ قد ہوتا ہے۔ وہ سیڑھیوں کے سہارے اوپر گئے۔ ایک مرتبہ مجھے فروری کے اندر ملاقات کا اپنا شرف نصیب ہوا ہے، میں نے سلام نہیں دیا۔ بالکل جو عمل بندہ ہے نا، میں اس کے پاؤں کو چومتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 لوگوں کے پاؤں چومے ہیں، ایک رضا صاحب کے مصطفی صاحب کے، ایک بابا جی کے۔ مجمع لگا ہوا تھا، میں نے بوسہ نہیں دیا ہاتھوں کو، میں نے کہا یہ ہاتھ ہی نالائق ہیں۔ یہ زبان خادم حسین رضوی کے پاؤں پہ رکھنے کے قابل ہے، کیونکہ یہ پاؤں میرے حضور کی ناموسی رسالت کے لیے اٹھتے ہیں۔ میں نے چپ کر کے جا کے اپنا سارا چہرہ خادم حسین رضوی صاحب کے قدموں پہ رکھ دیا، تسلی کے ساتھ بوسہ دیا، انہوں نے اٹھایا اور تحفے کے اندر اپنا ٹوپی عنایت فرمائی، اور ہم ان سے گفتگو کرنے گئے تھے۔ ایک ان کا پاؤں کا بوسہ دیا ہے، ایک اپنا صاحبزادہ رضا صاحب کے مصطفی صاحب کے پاؤں کا بوسہ لیا ہے۔ تو رینجر والوں نے زینے کراس کیے، کراس کرنے کے بعد آگے گئے۔ سب سے پہلے بڑا بیٹا جو سعد ہے، جو درس نظامی کی آخری سال میں ہے، اس نے دروازہ کھولا نا، تو رینجر والے نے زناٹے دار تماچا مالا، جس کا قد 6.5-7 فٹ ہے، اس کے بازو کے اندر طاقت بھی تو ہوگی۔ تو کلابازیاں کھاتا ہوا سعد رضوی نیچے گرا۔ خادم حسین رضوی صاحب چل تو سکتے نہیں تھے، ویل چیئر پہ تھے، آگے ان کی بیگم بڑی، تو رینجر والے نے زناٹے دار تماچا خادم حسین رضوی کی بیوی کو مارا، تو بیوی نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آگے بیٹیاں آئی تو بیٹیوں کو بالوں سے پکڑ کے نوچا گیا، چیزوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکا گیا، ڈاریاں تک چکی گئی، وارڈروب سیف الماری تک چکیے گئے، اوپر سے بابا جی کو اٹھا کے 10 فٹ کی بلندی پہ نیچے پھینکا گیا ویل چیئر سمیت، اور بابا جی کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم قربان جائیں۔ یہ ایسے تو نہیں عظیمت کی داستانیں رقم ہوتی ہیں کہ 5000 دا بوس کی دا سوٹ بھی بندہ پا لے، مریدوں کو نظرانے بھی لے لے، اور ریشمی لباس پہن کے ریشمی کمبل اوڑھ کے ریشمی گداز بستر پہ سو بھی لوے، اور پورا دن سوتا رہے۔ نماز مریدہ دے ذمہ تے پیر دے ذمہ کی ہے، صرف نظرانے لانے تے سونا، تے فیض انیوا عوام بھی انیوا ہیں۔ ہمیں تو اس اسلام کا آج تک نہیں پتہ لگا، جو اسلام ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ اٹھایا نیچے پھینکا، پھینکنے کے بعد پھر اٹھایا گاڑی کے اندر پھینکا۔ معذور شخص، پو کی راتیں، دسمبر کی ٹھنڈ تھی رات، سعد خادم کو کھینچ کے اندر بٹھایا گیا، نہ سر پہ دستار نہ پاؤں پہ جوتے،
ایک 750-800 کا واشنگ ویئر کا سفید لباس وہ پہنا ہوا تھا. خادم نے کوٹی یا سویٹر یا جرسی اتار کے نہ پاؤں پہ رکھی اور کہا استاد جی وہ آپ کی چادر پڑی تھی اٹھا کے لاؤں. فرمایا نہیں, یہ بھی قیامت والے دن لکھا جائے گا کہ خادم حسین رضوی مالکوں کی عزت پہ کتنا اچھا بھونکنا جانتا ہے. مالک اسی کتے کو پسند کرتے ہیں جو واہ واہ بھونکتا ہے. آج خادم حسین رضوی کی آزمائش ہے, چھوڑ دو بیٹا, بیٹھ جاؤ. کوٹ لکھپت جیل کے ٹھنڈے فرش پہ خادم حسین رضوی کو تیسری مرتبہ ویل چیئر سمیت اٹھا کے پھینکا گیا. اتنی مرتبہ تو کسی خودو کو بندہ پھینکے تو وہ پھٹ جاتا ہے. یہ خادم حسین رضوی بظاہر اپاہج تھا, لیکن اس کے وجود کی انگ انگ کے اندر محمد عربی کی ناموس کی پاور بھری ہوئی تھی, جس نے ٹوٹنے نہیں دیا, جس نے بکھرنے نہیں دیا. میں آج پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے جتنے بھی لبرل ہیں وہ خادم حسین رضوی کے نام سے کانپ جاتے تھے. یہ جو ایم پی ڈی والے ہیں, یہ جو جنہوں نے پہلے لوٹا ہے, یہ سارے اکٹھے ہیں, پی ڈی ایم سارے چور جڑے اکٹھے, یہ پچھلے 2 مہینے سے کر رہے ہیں نا اپنا ڈرامے بازی. عمران خان کو کچھ پرواہ نہیں, عمران خان کو کچھ پرواہ نہیں. اس کو پرواہ کیوں نہیں؟ جڑے بنے لانے چرس دا سوٹا ان کی پرواہ نہیں, اس کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن اس کو خادم حسین رضوی کی ریلی کی بڑی پرواہ تھی کہ یہ شخص ہلا کے رکھ سکتا ہے پورے مسلم ملک کو, پوری دنیا کو, کیونکہ اس کے ساتھ جو چلنے والے ہیں نا وہ سودے باز نہیں ہیں, وہ سارے حضور کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. مجھے بتائیں تو صحیح. اچھا میں نالائق ہوں, میں پاگل ہو کے بیٹھا ہوں, میں دیوانہ ہو گیا ہوں, میں غصے سے تقریر کر رہا ہوں, آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں. مجھے بتائیں 21 نومبر صبح 10 بجے نہیں 11 بجے جنازہ ہوگا, جو صبح سے آج 10 بجے مینار پاکستان کے اندر صفے بنا کے بیٹھے, ان کا خادم حسین رضوی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے بتائے تو صحیح. کو ہمارے ذہن میرے گوبر نما دماغ کے اندر تو ڈالے جو میں آدھے گھنٹے سے واویلا مچا رہا ہوں, مستعل ہو چکا ہوں اور میری زبان ساتھ نہیں دے رہی. مجھے بتائے تو صحیح اس کے پیچھے پاور کیا ہے؟ وہ کو خادم حسین رضوی سے ان کا رشتے کا تعلق تھا, انہوں نے کوئی فیض لینا تھا, وہ خلیفہ بنانا تھا, وہ خادم حسین رضوی نے ان کو لفافے پکڑانے تھے, کوئی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کرنا تھا, کوئی ووٹ کا چکر تھا, کوئی گلی کے سولنگ بنانے کے لیے خادم حسین رضوی نے امداد دینی تھی. کچھ نہیں تھا. تعلق ہے تو گنبد خضرا کے مکی کے فیض کا تعلق ہے, جس نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے. کوٹ لکھپت کی ٹھٹرتی ہوئی سردی کے اندر ٹھنڈے نیم اپنا آلودہ اور پانی زدہ فرش پہ پھینک دیا گیا. جب پھینکا نا تو خادم حسین رضوی اپنا نا گوٹھ مار کے چاروں زانوں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد اللہ کا ذکر کیا اور پہلی بات یہ کہی ایس ایچ او صاحب سے کہ تمہیں سورت اخلاص آتی ہے؟ آتی ہے تمہیں سورت اخلاص؟ اس نے کہا نہیں آتی. کہا پھر کہا آتی ہے. کہا سناؤ, کلمہ ہی سنا دو. جو کام تم کرتے ہو وہی کام ہم کرتے ہیں. تم بڑے لوگوں سے تنخواہ لیتے ہو, ہم محمد عربی سے تنخواہ لے کے کام کرتے ہیں. تم اپنے مالکوں کی نوکری کرتے ہو, ہم اپنے مالکوں کی نوکری کرتے ہیں. تم اپنے مالکوں کے کام میں وفادار ہو, ہم اپنے مالکوں کے کام میں وفادار ہیں. یہ مکالمہ ہو رہا تھا, اچانک فون کی بیل بجی. انہوں نے فون نہیں بند کیا تھا, اچانک بیل بجی تو سامنے مدینے کا نمبر تھا اور بولنے والا شاگرد تھا. اس نے کہا استاد جی السلام علیکم. خادم حسین رضوی نام صاحب نے جلالت بھرے لہجے کے اندر کہا, یہ نہیں روتے ہوئے, یا رنگ متغیر تھا, یا اوسان خطا تھے, یا حواس باختہ تھے, یا پیشانی پسینے کے اندر شرابور تھی. نہیں, چہرہ مسکرا رہا تھا. 6 مہینے کی قید کاٹنے کے بعد تیسرے دن بعد روٹی ملتی تھی نا. ہم خود گفتگو کر کے ہیں. ٹھنڈا فرش تھا, تلے کوئی تلائی نہیں, کوئی رضائی نہیں. وہی چادر سر پہ اڑ کے نماز پڑھتے, وہی چادر نیچے رکھ دیتے ہیں. یہ جن پیروں نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو پکڑوایا ہے نا, انہیں بھی قیامت والے دڑے حساب دینا ہے. دیکھ لیجئے گا, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا ٹکر کا پورے پاکستان کے اندر کوئی مولوی نہیں ہے. صرف ایک ہے, وہ بھی آدھا حصے کے اندر آتا ہے. اس کو دنیا تقی عثمانی کے نام سے جانتی ہے. وہ آدھی ٹکر کے اندر آتا ہے. آدھی ٹکر, جس بندے کی جو عظمت ہے نا, عظمت ہم دیتے ہیں, جو بات سیدھی سی ہے. ہم یہ بھی مذمت کرتے ہیں کہ حافظ محمد سعید صاحب کو 10.5 سال کی قید نے سنا دیا. ہم یہ بھی مذمت کرتے ہیں, جو بندہ ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. مسل کی تعصب اور منافقت سے بالا تر ہو کے ہماری گفتگو ہوتی ہے. سانو مولویوں کو نہیں دینا, ہمیں جو بھی مل رہا ہے اور ملے گا محمد عربی کی دہلیز کی خیرات ہی ملے گی. خادم حسین رضوی صاحب بیٹھے تھے, اچانک فون کی گھنٹی بجی. کان کے ساتھ فون لگایا, کہا بیٹا کون؟ کہا استاد جی میں تہاڈا شاگرد, اج میرا دل کیتا ہے میں تہاڈے نال سلام پیش کراں. اور تسی جانتے ہو استاد جی میں اس ٹائم گنبد خضرا دے سائے دے تلے بیٹھا. تو خادم حسین رضوی نے کہا بیٹا 2:30 بج رہے ہیں,
تیرا دل نہیں کیتا، یہ مالکاں دا دل کیتا ہے۔ مالکہ آکھیا خادم حسین واہ واہ نوکری کر رہا ہے، تھاپڑا مارو، پیچھو تھاپڑا مارو۔ حضور حکیم الامت احمد یار خان نعیمی نا ہر روز عصر کے بعد اپنی مسجد سے نکل کرنا 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک سید کا دربار تھا۔ وہ سید تھا جاہل، مجذوب تھا، لیکن حلالی سید ہے، ایک نمبر سید ہے، جگاڑیا سید نہیں جڑا 6 مہینے بنایا جاتا ہے، یہ 6 دھیاڑے بن جاتا ہے، یہ 6 سال ایویں ٹردا پھردا سید بن جاتا ہے۔ ایک نمبر سید تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، فیض ملتا تھا۔ آپ روزانہ اس کی دہلیز پہ سلام پیش کرنے جاتے تھے۔ درمیان میں نا ایک کافر کا گھر تھا، اہل تشیع کا، تو وہ دیکھتا نا تو یہ بابے کی دربار پہ جاتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی، تو اس نے ایک بولی کتا لے کے آندا پہ ہون احمد یار خان نعیمی صاحب گزرن گئے نا تو میں ہلکا بولی کتا انہیں تو چھاڑ دے گا، وہ ان کو باولوں کے سرکش ہو کے کاٹے گا، نہ ٹیکے لگنے نہ احمد یار خان نعیمی نے دوبارہ صحت یاب ہونا، آپ مر جاسے۔ آپ ان کی خرافات دیکھیں۔ جو شخص کراچی کی سرزمین پہ کھڑے ہو کہ ابو سفیان اور امیر معاویہ کو گالی دے سکتا نا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سن لیں۔ حضرت امیر معاویہ کے متعلق عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نا، حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے نیچے جو خاک ہے نا، وہ خاک اڑ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر چلی جائے، وہ ناک کے اندر ڈالی جانے والی خاک ایک طرف اور امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی شان ایک طرف، وہ خاک بھی عمر بن عبدالعزیز کی شان سے قدر و قیمت سے بہتر ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ بڑا پکا تے ٹھکا ہے، جیڑا بندہ پیروں تو بچ گیا اور عقیدہ بچ گیا۔ آج کل کے پیروں سے ہم جو بزرگ پیر ہیں ان کو مانتے ہیں، کھریپر شریف والوں کو بھی مانتے ہیں، رضا ثاقب صاحب کو بھی مانتے ہیں، سیال شریف والوں کو بھی مانتے تھے، جنہوں نے کام کیا میں ان کا غلام ہوں، لیکن ہم اس پیری مریدی کو نہیں مانتے جس پیر دی مچھیں 1.5 انچوں میں اور داڑھی کا نام و نشان ہو اور اس کی شلوار بھی ٹخنوں سے نیچے ہو اور سجدہ کرنے کو اس کو ڈنگ نہ آتا ہو۔ ہم توسا شریف والوں کو مانتے تھے، لیکن اب اس کے سجادہ نشین کو نہیں مانتے۔ ہمارا ماننا یا نہ ماننا صرف حضور کی وجہ سے ہے۔ ہم کسی کو سلوٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مالکوں کی دہلیز پہ نوکری دیتے ہوئے بھونکتا کتنی دیر ہے اور نوکری کتنی استقامت کے ساتھ دیتا ہے۔ آپ نے پروٹوکول کیوں دیا ہے؟ گھنٹہ انتظار کیوں کیا ہے؟ اپنے سردی کیوں برداشت کی ہے؟ میرا کوئی تھوڑا خونی رشتہ ہے یا میں ایسے چوہا علاقے دا؟ صرف میرے حضور کی باتیں سننے کے لیے سب کچھ برداشت کیا ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب نے کہا پتر تو فون نہیں کیتا، ہم جن مالکوں کی نوکری کرتے ہیں انہوں نے فون کروایا ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب سے کہو کہ حوصلہ رکھے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ دنیا میں بھی لعین ہیں اور آخرت والے دن ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ آیت کی موجودہ تناظر کے اندر میں نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی۔ میرے جیسے گنہگار کم فہم اور جاہل انسان کے جو ٹوٹے پھوٹے جملے نکلے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو سختی کے نکلے ہیں، جو معیوب نکلے ہیں، میں آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو انفرادی طور پہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کا کام کریں، مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد آباد کر دے، مساجد کو بھر دے۔ ایک ساتھی جا رہا ہے، 2 ساتھیوں کو ساتھ لے کے جائے، یار آئیں نماز پڑھ کے جائیں، آئیں نماز پڑھ کے جائیں۔ ایک دن نہیں جائیں گے، دوسرے دن جائیں گے، منت کر کے لے جاؤ، پاؤں پکڑنے پڑے پاؤں پکڑ کے اپنے ساتھیوں کو مساجد کے اندر لے جاؤ، مساجد آباد کرو، جو علماء حق ہیں ان کے ساتھ تعاون کرو، مدارس آباد کرو، گھروں کے اندر مغرب اور عشاء کے درمیان دکان کا شٹل جلدی ڈاؤن کر کے اہل گھر والوں کو بٹھا کے میرے حضور کے ذکر جمیل سے اللہ کی رحمت کی بھیک طلب کرو۔ یہی کام اگر آپ کریں گے تو بڑی تیزی کے ساتھ حضور کی ناموس کا کام ہوتا جائے گا۔ بڑی 11ویں شریف ہے، جمعرات والے دن یہ جمعے والے دن دھڑلے کے ساتھ بڑی 11ویں شریف منائیں، دھڑلے کے ساتھ۔ جس کا منہ بند نہ ہو سکے، میرا فون نمبر آپ کے پاس ہے، ہم حدیث سے ثابت کریں گے بڑی 11ویں شریف، اگرچہ کہ ہوئی بعد میں ہے لیکن عمل ثابت کریں گے۔ دھڑلے کے ساتھ 11ویں شریف بنائیں، ہر مہینے منایا کریں، صدقات و خیرات دیا کریں، اور حضور غوث العظم کا نام بھی دھڑلے کے ساتھ لیا کریں، یا غوث اعظم مدد فرمانا، یا غوث اعظم دستگیر مدد فرمانا، کوئی شرک ورک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبصورت نشست قبول فرمائے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے 20 منٹ آدھا گھنٹہ دیر سے آنا پڑا۔
ہماری میٹنگ تھی کیونکہ ہم نے رات جلدی نکلنا ہے. ہم نے جنازہ اس لیے پڑھنا ہے کہ میرے حضور کے حدیث کا مفہوم ہے جو نیک عالم دین یا نیک اللہ والے کا جنازہ پڑھتا ہے 2 فائدے ہوتے ہیں. اگر جنازہ پڑھنے والے کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے تو وہ جس کا جنازہ ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے تو پڑھنے والوں میں سے کچھ اچھا ہوتا ہے, پڑھنے والوں کی برکت کی وجہ سے جس کا جنازہ ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. اگر جس کا پڑھا جا رہا ہے وہ اچھا ہے, باعمل ہے, میرے حضور کا مطیع فرما بردار ہے, تو اس کی وجہ سے جو جنازہ پڑھنے آئے ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے. حافظ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے شرح صدور کے اندر لکھا ہے ایک چور کفن چوری کیا کرتا تھا, تو اس کا پیشہ یہی تھا. ایک عورت کا انتقال ہوا, اس نے جنازہ پڑھا, قبرستان گیا, اس نے ٹھپا لگایا, مور لگائی, نشانی لگائی کہ راتی آ کے کفن چوری کرنا ہے. وہ راتی آیا, اس کو کسی یا گیتی سی یا کوئی سسٹم تھا, اس نے قبر شک کی, قبر شک کر کے کفن نکالنے لگا تو اس عورت نے نا ہاتھ پھاڑ لیا. اس عورت نے کیا پکڑ لیا؟ یہ ان لوگوں کے چہروں پہ نا زناٹے دار تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ مردہ مرنے کے بعد سنتا نہیں ہے, یہاں تو سائیں ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں. اس عورت نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے کہا کدھر جاتے ہو؟ اس نے ہاتھ پکڑا, وہ چور کے پورے وجود کے اندر سراسیمگی سی پھیل گئی, پسینے کے اندر شرابور کی. عورت نے ہاتھ پکڑ لیا, یہ تو مر گئی سی, زندگی تو ہو گئی. اس نے کہا پریشان ہو, میرے رب میرے ساتھ وعدہ کیا تھا میری بندی جو بھی تیرا جنازہ پڑے گا نا ہم اس کو اس کی حیاتی کے اندر بخشش کے دروازے کھول دیں گے. تو ہن جنتی ہیں, تو ہن کی ہیں جنتی ہیں. اس نے کہا پہلے میں نے جو چوریاں کی ہیں, اس نے کہا میرے جنازے کی برکت سے اللہ نے وہ بھی معاف فرما دی ہیں. اس نے توبہ کی اور راہ جنت کا مسافر بن گیا. تو دونوں کام ہیں. ہم یقین رکھتے ہیں کہ مالک کی برکت رحمت بڑی وسیع ہے. یقیناً خادم حسین رضوی صاحب نے 4 سال کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ جو صدیوں کا کام کیا ہے, اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی غیرت حمیت عطا فرمائے گا, اور ہم بھی حضور کی ناموس کے لیے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے. درود و سلام ہوگا, اس کے بعد استاد ذی وقار دعا فرمائیں گے. سننے کے لیے سب کچھ برداشت کیا ہے. خادم حسین رضوی صاحب نے کہا پتر تو فون نہیں کیتا, ہم جن مالکوں کی نوکری کرتے ہیں انہوں نے فون کروایا ہے. خادم حسین رضوی صاحب سے کہو کہ حوصلہ رکھے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ دنیا میں بھی لعین ہیں اور آخرت والے دن ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہ آیت کی موجودہ تناظر کے اندر میں نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی. میرے جیسے گنہگار کم فہم اور جاہل انسان کے جو ٹوٹے پھوٹے جملے نکلے ہیں اللہ قبول فرمائے. جو سختی کے نکلے ہیں, جو معیوب نکلے ہیں, میں آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو انفرادی طور پہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کا کام کریں. مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد آباد کر دے, مساجد کو بھر دے. ایک ساتھی جا رہا ہے, 2 ساتھیوں کو ساتھ لے کے جائے, یار آئیں نماز پڑھ کے جائیں, آئیں نماز پڑھ کے جائیں. ایک دن نہیں جائیں گے, دوسرے دن جائیں گے, محنت کر کے لے جاؤ. پاؤں پکڑنے پڑے, پاؤں پکڑ کے اپنے ساتھیوں کو مساجد کے اندر لے جاؤ. مساجد آباد کرو. جو علماء حق ہیں ان کے ساتھ تعاون کرو. مدارس آباد کرو. گھروں کے اندر مغرب اور عشاء کے درمیان دکان کا شٹل جلدی ڈاؤن کر کے اہل گھر والوں کو بٹھا کے میرے حضور کے ذکر جمیل سے اللہ کی رحمت کی بھیک طلب کرو. یہی کام اگر آپ کریں گے تو بڑی تیزی کے ساتھ حضور کی ناموس کا کام ہوتا جائے گا. بڑی 11ویں شریف ہے, جمعرات والے دن یا جمعے والے دن دھڑلے کے ساتھ بڑی 11ویں شریف منائیں, دھڑلے کے ساتھ. جس کا منہ بند نہ ہو سکے, میرا فون نمبر آپ کے پاس ہے, ہم حدیث سے ثابت کریں گے بڑی 11ویں شریف. اگرچہ کہ ہوئی بعد میں ہے لیکن عمل ثابت کریں گے. دھڑلے کے ساتھ 11ویں شریف بنائیں, ہر مہینے منایا کریں, صدقات و خیرات دیا کریں, اور حضور غوث الاعظم کا نام بھی دھڑلے کے ساتھ لیا کریں. یا غوث اعظم مدد فرمانا, یا غوث اعظم دستگیر مدد فرمانا, کوئی شرک ورک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ خوبصورت نشست قبول فرمائے. میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے 20 منٹ آدھا گھنٹہ دیر سے آنا پڑا. ہماری میٹنگ تھی کیونکہ ہم نے رات جلدی نکلنا ہے. ہم نے جنازہ اس لیے پڑھنا ہے کہ میرے حضور کے حدیث کا مفہوم ہے جو نیک عالم دین یا نیک اللہ والے کا جنازہ پڑھتا ہے 2 فائدے ہوتے ہیں. اگر جنازہ پڑھنے والے کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے تو وہ
جس کا جنازہ ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے تو پڑھنے والوں میں سے کچھ اچھا ہوتا ہے، پڑھنے والوں کی برکت کی وجہ سے جس کا جنازہ ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر جس کا پڑھا جا رہا ہے وہ اچھا ہے، باعمل ہے، میرے حضور کا مطیع فرما بردار ہے، تو اس کی وجہ سے جو جنازہ پڑھنے آئے ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے شرح صدور کے اندر لکھا ہے، ایک چور کفن چوری کیا کرتا تھا، تو اس کا پیشہ یہی تھا۔ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس نے جنازہ پڑھا، قبرستان گیا، اس نے ٹھپا لگایا، مور لگائی، نشانی لگائی کہ راتی آگے کفن چوری کرنا ہے۔ وہ راتی آیا، اس کو کسی یا گیتی سی یا کوئی سسٹم تھا، اس نے قبر شک کی، قبر شک کر کے کفن نکالنے لگا تو اس عورت نے ہاتھ پھاڑ لیا۔ اس عورت نے کیا پکڑ لیا؟ یہ ان لوگوں کے چہروں پہ نا زناٹے دار تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ مردہ مرنے کے بعد سنتا نہیں ہے، یہاں تو سائیں ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اس عورت نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہا کدھر جاتے ہو؟ اس نے ہاتھ پکڑا، وہ چور کے پورے وجود کے اندر سراسیمگی سی پھیل گئی، پسینے کے اندر شرابور کی عورت نے ہاتھ پکڑ لیا، یہ تو مر گئی سی، زندگی تو ہو گئی۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، میرے رب میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، میری بندی جو بھی تیرا جنازہ پڑے گا نا، ہم اس کو اس کی حیاتی کے اندر بخشش کے دروازے کھول دیں گے۔ تو ہن جنتی ہیں، تو ہن کی ہیں جنتی ہیں۔ اس نے کہا پہلے میں نے جو چوریاں کی ہیں، اس نے کہا میرے جنازے کی برکت سے اللہ نے وہ بھی معاف فرما دی ہیں۔ اس نے توبہ کی اور راہ جنت کا مسافر بن گیا۔ تو دونوں کام ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ مالک کی برکت رحمت بڑی وسیع ہے۔ یقیناً خادم حسین رضوی صاحب نے 4 سال کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ جو صدیوں کا کام کیا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی غیرت حمیت عطا فرمائے گا، اور ہم بھی حضور کی ناموس کے لیے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے۔ درود و سلام ہوگا، اس کے بعد استاد ذی وقار دعا فرمائیں گے۔ قبر شک کی، قبر شک کر کے کفن نکالنے لگا تو اس عورت نے ہاتھ پھاڑ لیا۔ اس عورت نے کیا پکڑ لیا؟ یہ ان لوگوں کے چہروں پہ نا زناٹے دار تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ مردہ مرنے کے بعد سنتا نہیں ہے، یہاں تو سائیں ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اس عورت نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہا کدھر جاتے ہو؟ اس نے ہاتھ پکڑا، وہ چور کے پورے وجود کے اندر سراسیمگی سی پھیل گئی، پسینے کے اندر شرابور کی عورت نے ہاتھ پکڑ لیا، یہ تو مر گئی سی، زندگی تو ہو گئی۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، میرے رب میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، میری بندی جو بھی تیرا جنازہ پڑے گا نا، ہم اس کو اس کی حیاتی کے اندر بخشش کے دروازے کھول دیں گے۔ تو ہن جنتی ہیں، تو ہن کی ہیں جنتی ہیں۔ اس نے کہا پہلے میں نے جو چوریاں کی ہیں، اس نے کہا میرے جنازے کی برکت سے اللہ نے وہ بھی معاف فرما دی ہیں۔ اس نے توبہ کی اور راہ جنت کا مسافر بن گیا۔ تو دونوں کام ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ مالک کی برکت رحمت بڑی وسیع ہے۔ یقیناً خادم حسین رضوی صاحب نے 4 سال کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ جو صدیوں کا کام کیا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی غیرت حمیت عطا فرمائے گا، اور ہم بھی حضور کی ناموس کے لیے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے۔ درود و سلام ہوگا، اس کے بعد استاد ذی وقار دعا فرمائیں گے۔ رحمت بڑی وسیع ہے۔ یقیناً خادم حسین رضوی صاحب نے 4 سال کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ جو صدیوں کا کام کیا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی غیرت حمیت عطا فرمائے گا، اور ہم بھی حضور کی ناموس کے لیے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے۔ درود و سلام ہوگا، اس کے بعد استاد ذی وقار دعا فرمائیں گے۔ کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے۔ درود و سلام ہوگا، اس کے بعد استاد ذی وقار دعا فرمائیں گے۔